الحمد لله الحنان المنان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه سيد الإنس والجان. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، شام سے لے کر اب تک آپ حضرات یقین وادی رہے، ناشرین اور تقریر سماعت کرتے رہے. وہ وقت بھی عنقریب آ رہا ہے کہ صلاۃ و سلام بھی پڑھا جائے گا. کچھ دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں یہ قادری بے نوا حاضر آیا ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما اور اسی حاضری کو سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. جی لگا کر نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے آخری پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، بہت پہلے. اور پیدا فرمانے کے بعد عالم ارواح میں بہت اعلان فرمایا. سب کے بیچ میں اعلان فرمایا اور عوام کی بات خواص کے بیچ میں بھی اس کا اعلان فرمایا. عام ارواح کے بیچ میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا اور خاص ارواح کے بیچ میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا. انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں سے بھی خطاب فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ عام روحوں سے بھی خطاب فرمایا. بہت پہلے بنایا اور بنانے کے بعد جب خاص روحوں سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھ ایک آخری پیغمبر افضل الانبیاء جس کے صدقے میں تمام انبیاء کرام کو نبوتیں عطا ہوئی اور تمام رسولان اعظام کو رسالتوں سے سرفراز کیا گیا. تمہارے زمانے میں وہ پیغمبر جائے گا تو تم اسے ماننا، اس پر ایمان لانا. کیا ایسا تم لوگ کرو گے؟ تو تمام روحوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک زباں ہو کر کے قالوا بلا، یعنی سب نے کہا کہ یا اللہ اگر تیرا محبوب آخری پیغمبر ہمارے دور ہمارے زمانے میں تشریف لائیں گے تو یقیناً تیرے حکم کے مطابق
ہم ان کی پیروی کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، بھیجنا نہیں۔ پیدا فرمایا بہت پہلے، بھیجنا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں سے یہ اقرار، یہ عہد و پیمان، یہ توصیف صرف مصطفیٰ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے دے رہا۔ سبحان اللہ۔ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا، لیکن تمام مخلوقات میں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق ایک ایسی نرالی تخلیق تھی کہ اگر قادریہ بیلوا یہ کہتے کہ مصطفیٰ کی تخلیق کے صدقے میں ساری کائنات کی تخلیق، مصطفیٰ پیدا کیے گئے، ان کی تخلیق کے بعد عالم وجود میں آنے کے بعد ساری کائنات کو وجود بخشا گیا۔ جب تک آپ نہ تھے کوئی نہیں تھا، نہ جنت تھی، نہ حضرت جبریل یعنی سید الملائکہ تھی، نہ آدم علیہ السلام کا وجود تھا۔ تو پیدا فرمانے والے نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، یا اب مختصراً میں یوں کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی تخلیق اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور ساری کائنات کی تخلیق مصطفیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اعظم کی ذات کو پیدا فرمایا، وہ کیوں؟ زرقانی کی ایک روایت، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ خلقت نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی، آپ کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذاتی معرفت کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا۔ پہچانا جاؤں گا، مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا جاؤں گا، زمانہ پہچانے گا، مصطفیٰ کے ذریعے پہچانے گا، زمانہ اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے گا، مصطفیٰ لا الہ الا اللہ کہے گا تو زمانہ لا الہ الا اللہ کہے گا، اور اللہ جب رسول اللہ کے بارے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ فرمائے گا، یعنی کیا پتا چلا کہ اللہ اپنی الوہیت میں بھی مثال ہے اور رسول اپنی رسالت میں بھی مثال ہے۔ اللہ کا کوئی جواب نہیں خالق ہونے میں، اور مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں مخلوق ہونے میں۔ تو اللہ نے مصطفیٰ کی تخلیق اپنے لیے کیا ہے اور ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے مصطفیٰ کے لیے۔ ایک مصطفیٰ آئے زمین بن گئی، مصطفیٰ آئے آسمان بن گیا، مصطفیٰ آئے زمین کا بچھونا بچھا دیا گیا، مصطفیٰ آئے تو آسمان کا شامیانہ لگا دیا گیا، بحر و بر کو پیدا کر دیا گیا، خشک و تر کو پیدا کر دیا گیا۔ جب تک حقیقت محمدیہ کا وجود نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین کا بستر تھا، نہ آسمان کا شامیانہ تھا، نہ لوح و قلم کا پتہ تھا، نہ علم کا پتہ تھا۔ مصطفیٰ کا پتہ چلا ہے تو ساری کائنات کا پتہ چلا ہے۔ مصطفیٰ کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے پہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ اسی رسول کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ لوگوں تمہارے پاس
اللہ کا نور اور ایک روشن کتاب، واضح کتاب، تعلق دیکھیے، لگاؤ دیکھیے، اللہ مصطفیٰ کو بھیج رہا ہے اور مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ایک واضح روشن کتاب کو بھیج رہا ہے۔ کتاب کو بھیجا، کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی ہے، کتاب اجالے میں پڑھی جاتی ہے، کتاب تاریکی میں نہیں پڑھی جاتی ہے، روشنی میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ کل ہی جانتا تھا، آج بھی جانتا ہے، اور انشاءاللہ حصول برکت کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہر دم جانتا رہے گا، اور کل بھی جانتا تھا، آج بھی جان رہا ہے، اور جانتا رہے گا کہ جب جب کتاب پڑھی جائے گی تو اجالے میں پڑھی جائے گی، روشنی میں پڑھی جائے گی، اور اجالے میں پڑھی جائے گی۔ تو اللہ نے رسول اللہ کو اجالا والا کیا ہے، اور اجالا بنانے کے بعد مصطفیٰ کو کتاب عطا کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کتاب لے کر کے جاؤ، اور کتاب پڑھے گی، تیری ذات کی روشنی میں کتاب پڑھے گی، تو کتاب پڑھ کر کے انسان سدھرتا نظر آئے گا اور اصلاح پاتا نظر آئے گا۔ دیکھیے نور، نور فرمایا، نور کا معنی روشنی ہوتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ تاریکی پہلے ہوتی ہے، اندھیرا پہلے ہوتا ہے، ظلمت پہلے ہوتی ہے، تاریکی پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد اجالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ اللہ نے رسول اللہ کو نور بنایا، تاریکی تھی، اجالے کی ضرورت تھی، ظلمت تھی، اب روشنی کی ضرورت پڑ گئی۔ تو جب عرب کی سرزمین پر تاریکیاں اپنا شاملانہ کام رکھی تھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے روشنی بنا کر کے بھیجا۔ اے بڑھو، عرب کی سرزمین پہ جا رہا ہے، جاؤ، قوم نے تجھے یاد کیا ہے، قوم نے تم کو مانگا ہے۔ اللہ نے آخری پیغمبر کو عرب کی سرزمین پہ عطا کیا، اور قوم نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یاد کیا تھا۔ مولا جب قوم کو ضرورت پڑی تھی تو ابراہیم خلیل اللہ کو دیا تھا، اور جب قوم کو ضرورت پڑی تھی تو موسیٰ کلیم اللہ کو دیا تھا، اور جب قوم کو ضرورت پڑی ہے تو عیسیٰ روح اللہ کو دیا ہے۔ یا اللہ، عرب کی سرزمین پر آج ضرورت آ گئی ہے کہ تو اپنا حبیب اللہ عطا فرما دے۔ حبیب اللہ کو دے دیا، حبیب اللہ جا رہا ہے، اور کب جا رہا ہے؟ آخری وقت میں جا رہا ہے، کتاب آخری ہوگی، میرا آخری محبوب آخری ہوگا، اس کے بعد نہ کوئی نیا نبی جائے گا، نہ کوئی کتاب جائے گی، حکمرانی اسی کی ہوگی، سکہ اسی کا چلے گا، راج اسی کا رہے گا، سلطنت قیامت تک اسی کی رہے گی۔ اب کتاب میں تبدیلی نہیں ہوگی، کتاب کو بدلا نہیں جائے گا، یہ آخری کتاب ہے، سب کچھ میں نمبر لے کر کے آیا ہے، آخری کھڑی کر کے آیا ہے، اور کتاب جو لا رہا ہے وہ بھی آخری کتاب لا رہا ہے، لیکن دین باقی ہے، انشاءاللہ دین چلتا رہے گا۔ اب دین کیسے چلے گا؟ چلانے والے اس کے دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے لے کر کے مدینہ کی سرزمین پر اپنے دین کی جو تبلیغ فرمائی ہے اور اعلان فرمایا ہے، آج بھی وہ روشنی چمک رہی ہے، آج بھی مصطفیٰ کا پیغام عام ہے۔ تو خدا کی قسم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے حسینوں سے شادی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، جب ہی کو عرب کہہ رہا تھا اے محمد ابن عبداللہ، تم کس دین کا پرچار کر رہے ہو؟ ما ترکنا دین آبائنا، ہم باپ دادا کے دھرم کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر تم کو ضرورت ہو تو تیری ضرورت کی تکمیل کیے دے رہے ہیں۔ شادی کرنا چاہتے ہو تو عرب کی حسینائیں تمہارے سامنے پیش کر دی جا رہی ہے، جس کا انتخاب کرنا چاہو انتخاب کر لو، ہم لوگ تمہارے کہوے اور قبالہ میں دے دیں گے، عقد اور نکاح میں دے دیں گے، لیکن دین کی مخالفت نہ کرو۔ اور اگر تم سورج چاہتے ہو، چاند چاہتے ہو، تو ایک ہاتھ میں چاند دینے کے لیے تیار ہے، ایک ہاتھ میں سورج
شوٹ کیا گیا، کتنا چرچا کیا گیا، کتنا پرچار کیا گیا، رسول کی آمد کی کتنی تشہیر کی گئی کہ 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اپنی قوم کے سامنے یہ خطبہ پڑھتے رہے، مسرت کی بولی بولتے رہے. لوگوں، دن دور نہیں، ان قریب بہت جلد میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، وہ اس صفت کا حامل ہوگا، وہ اس خوبی کا حامل ہوگا، اس کا مقام یہ ہوگا، اس کی عظمت یہ ہوگی، اور اس کا رتبہ یہ ہوگا، اور اس کی شان یہ ہوگی. اگر انگلی کی طاقت چاند کی طرح انگلی اٹھا دے تو چاند کو 2 حصوں میں بانٹ دے، اگر سورج کی طرح ڈوبے ہوئے سورج کی طرح انگلی اٹھا دے تو مقام صحابہ میں نماز علی کے لیے اللہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کرتے ہیں. اتنی قدرت والا ہوگا، اتنا عظیم الشان شخص ہوگا جس کی نہ قدرت کا کوئی جواب ہوگا، نہ اختیار کا کوئی جواب ہوگا، اور نہ اس کی شان کا کوئی جواب ہوگا. اور دنیا جواب تلاش کرتی رہ جائے گی، دنیا لاجواب ہو جائے گی، عاجز ہو جائے گی، حیران و پریشان ہو جائے گی اور ششدر رہ جائے گی، لیکن مصطفیٰ کا جواب نہیں تلاش کر سکتے، جواب نہیں لا سکتی ہے دنیا. اس لیے اللہ نے رسول اللہ کو ایسا لاجواب بنایا اور ایسا نور کے سانچے میں ڈھال دیا، بے عیب بنا دیا، بے مثل بنا دیا، اور ان کی شان کو اتنا ستھرا کر دیا، اتنا عرف و اعلیٰ کر دیا، اور اتنا معظم اور موقر کر دیا کہ زمانہ انگلی رکھتا رہ گیا، انگشت نمائی کے لیے انگلی اور جگہ تلاش کرتا رہ گیا کہ یہاں نقش نکالا جائے، یہاں کبھی نکال دیا جائے، اس عیب کو ڈھونڈ لیا جائے، تلاش کر لیا جائے. لیکن ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے زمین پر ڈھہ گئے ہیں اور زمین پر گر گئے ہیں. لیکن مصطفیٰ کو اللہ نے ایسا سنوارا تھا، ایسا نور کے سانچے میں ڈھالا تھا کہ زمانہ عاجز رہ گیا، حیران رہ گیا، ششدر و پریشان رہ گیا. لیکن کسی نے مصطفیٰ کے عیب کو بیان نہ کیا، نہ کر سکتا ہے. یہ اور بات ہے، کوئی تمرد کرے، کوئی سرکشی کرے، کوئی شرارت پہ آمادہ ہو گئے، کوئی بغاوت پہ آمادہ ہو گئے، اور کسی کی نگاہ میں فتور پیدا ہو جائے، اور کسی کی نگاہ میں بدنیتی، کسی کے دماغ میں بدنیتی پیدا ہو جائے تو یہ اور بات ہے. لیکن سن لو، مصطفیٰ کے اندر عیب نکالنے والوں قادری کھلے عام کہتا ہے، مصطفیٰ کے اندر عیب نکالنے والا مصطفیٰ میں عیب نہیں نکالے گا، بلکہ ڈائریکٹ خدا کی ذات میں عیب نکالے گا. اس لیے بنانے والا خدا، بننے والے مصطفیٰ، بنانے والے کا کوئی جواب نہیں، بننے والے کا کوئی جواب نہیں. عزیزان بنا دیا، میں نے کہا کہ دین باقی رہے گا، چلتا ہے، چلتا رہے گا. آپ دیکھ لیجیے، ابھی آپ آئے نہیں تھے، پرچار کرنے والے، اعلان کرنے والے، تشہیر کرنے والے تشہیر کرتے تھے، مزدہ سنانے والے، بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے سنایا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا اس نزاکت کو تو آپ دیکھ لیجئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 23 سال، مولانا عصمت صاحب معاف کیجیے گا، 63 میں 40 سالہ زندگی نکال دیجئے، صرف 23 سال کی زندگی کو دیکھ لیجئے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے اندر اسلام کی وہ خدمت کی ہے، اسلام کی وہ تبلیغ کی ہے، اسلام کی وہ تشہیر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے موقع پر اليوم اکملت لکم
نازل فرما کر یہ مژدہ سنا دیا، اے مصطفیٰ تیری محنت رنگ لا گئی، رنگ لا دی کہ اللہ نے تیرے لیے تمہارے دین کو مکمل کر۔ آپ دیکھ مدرسہ فیض العلوم کا ایک صحن قادشریہ ہے، طلبہ سے میں یہ خطاب کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں نے اساتذہ کی درسگاہوں میں پڑھا اور پڑھتے بھی ہو کہ ظرف کے ٹوٹنے سے مضروب ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو میں آسان کر دوں مولانا انور صاحب، ایک گلاس لیجئے اور اس گلاس کے اندر آپ پانی رکھ دیجئے، پانی جب تک نظر آئے گا ظرف میں، جب تک مضروب یعنی برتن یعنی گلاس میں جب تک پانی ہے، پانی دیکھ کر کے تم یہی نہ کہو گے کہ گلاس ٹوٹا نہیں ہے، گلاس ٹوٹا نہیں ہے، گلاس اپنی جگہ پہ مسلم ہے، گلاس کے اندر کہیں پہ درار نہیں ہے اور کہیں پہ کہیں ٹپک بھی نہیں رہا ہے، اس لیے کہ پانی نظر آ رہا ہے۔ پانی کو دیکھ کر کے تم نے گلاس کی صحت کو جان لیا، اس کی سلامتی کو جان لیا اور اس کے ٹھیک ہونے کو جان لیا۔ پتہ کیا چلا کہ ظرف جب ٹوٹ جاتا ہے، مضروب ٹوٹ جائے گا، شیشے کا گلاس اگر ٹوٹ جائے گا، تم پانی رکھو گے، پانی ٹپک جائے گا اور پانی چھو جائے گا، گلاس کے اندر پانی نہیں رک سکتا۔ وہ اس لیے کہ ظرف ٹوٹ گیا ہے، ظرف ٹوٹ گیا ہے، ظرف ٹوٹ گیا ہے، چکانا چور ہو گیا ہے، پانی قرار نہیں پا سکتا، پانی ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے کہ ظرف ہی صحیح نہیں ہے۔ تو مضروب کیسے ٹھکے گا، مضروب کو کیسے قرار آئے گا؟ پتہ کیا چلا کہ ظرف جب ٹوٹتا ہے تو مضروب اس میں باقی نہیں رہتا ہے، ظرف جب صحیح رہتا ہے تو مضروب اس میں صحیح رہتا ہے۔ ایک اچھا گلاس ہے، پانی رکھا، پانی چمک رہا ہے، پانی نظر آ رہا ہے اور پانی کا رنگ بھی دکھائی دے رہا ہے، پانی کو دیکھا، برتن سمجھ گیا کہ ٹوٹا نہیں ہے، سلامت ہے، صحیح ہے۔ تو اب اس تمثیل کی روشنی میں قادری کے بے نوا کو کہنے دیا جائے کہ اللہ نے حبیب اللہ کو ایک سر بنایا ہے، ایک برتن کی شکل بنا دیا ہے اور اسی برتن کے اندر کائنات کو رکھ دیا۔ اللہ نے رسول اللہ کو مثل ظرف برتن بنایا اور اسی برتن کے اندر کائنات کو سجا کر کے رکھ دیا۔ انسان اسی میں، جنات اسی میں، حیوان اسی میں، بحر و بر اسی میں، شجر و حجر اسی میں، جنت اسی میں، رضوان اسی میں، حور و غلمان اسی میں، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی میں، کائنات کا چپا چپا اسی میں اور کائنات کا ادنا اسی میں نظر آ رہا ہے، آلہ اسی میں نظر آ رہا ہے، چاند کی چاندنی اسی میں نظر آ رہی ہے اور دن کا اجالا اسی میں نظر آ رہا ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے رسول اللہ کو مثل برتن بنایا اور برتن بنانے کے بعد کائنات کو اس میں سجا دیا ہے۔ اب آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھو، انسان کو دیکھ رہے ہیں، ایک انسان کو دیکھ رہا ہے تو زندہ نظر آ رہا ہے۔ انسان جب اپنی نگاہ کو پیڑ پودوں کے اوپر ڈال رہا ہے تو پیڑ پودوں کی ہریالیوں کو دیکھ رہا ہے۔ انسان جب زمین کے بچھونے پہ اپنی نگاہ کو ڈال رہا ہے تو زمین کا بچھونا دیکھ رہا ہے، آسمان کے شامیانے کی طرف ماتھے کی نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو آسمان کا نیل شامیانہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بحروں پر پانی کو دیکھ رہا ہے تو پانی کی روانی بول رہی ہے، اور جو شجر و حجر کو دیکھ رہا ہے، پتھر کو دیکھ رہا ہے، دریا کو دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پہاڑ نظر آ رہا ہے، پیڑ پودے نظر آ رہے ہیں، انسان نظر آ رہا ہے، حیوان نظر آ رہا ہے، جانور نظر آ رہے ہیں، حشرات الارض نظر آ رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور قادری کو کہنے دیا جائے کہ جب یہ زندہ ہے، یہ صحیح ہے، تو پتہ چلا کہ سب صحیح ہے، وہ برتن صحیح ہے، مصطفیٰ کی ذات باقی ہے، مصطفیٰ کی ذات ختم نہیں ہوئی ہے، مصطفیٰ کی ذات مٹی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے رسول اللہ کو برتن بنایا ہے اور اس برتن میں کائنات کو سجا کر رکھا۔
کائنات صحیح، مصطفیٰ صحیح۔ ہم زندہ تو ہمارا برتن یعنی مصطفیٰ کی ذات زندہ، تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کو ایسا سجایا اس کا کتا ہی رہے گا، اور آپ کا ڈنکا بجتا تھا انشاءاللہ دن بدن بجتا ہی رہے گا۔ اس کالی کملی والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد آپ کی تشریف آوری، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ملک اپنے اعتبار سے اپنی آزادی کی ایک تاریخ متعین کر کے اس دن جشن مناتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے، مشہور تر ہے۔ ہر ملک اپنی آزادی کا جشن ایک مخصوص تاریخ میں منا کر اعلان کرتا ہے یہ میرے ملک کی آزادی کی تاریخ ہے۔ لیکن آمنہ نبی کے گھر پیدا ہونے والے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ربیع الاول کی 12ویں تاریخ دوشنبہ کے دن صبح صادق میں تشریف لائے ہیں، یہ ظلم و بربریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والا نبی جب ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو آیا ہے تو صرف عرب کی آزادی کے لیے نہیں آیا، مدینہ کی آزادی کے لیے نہیں آیا، ایک ملک کی آزادی کے لیے نہیں آیا، بلکہ پوری کائنات کی آزادی کا ایک مخصوص دن بن کر کے آیا۔ اگر ایک ملک مخصوص تاریخ میں جشن مناتا ہے، لیکن رسول اللہ کی آمد ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے جشن منانے کی، ظلم و بربریت کے تابوت پہ آخری کیل ٹھوکنے والے نبی کی جب آمد ہوئی، سرزمین یعنی مکہ کعبۃ اللہ پر سفید جھنڈے گاڑ دیے گئے، اور کون کرا؟ رب نے سید الملائکہ حضرت جبریل امین سے کروایا سفید جھنڈا اس بات کے لیے علامت کے طور پہ کہا گیا، اس بات کی دلیل تھی کہ آنے والا ظلم مٹائے، شانتی لائے گا، ظلم و بربریت کے تابوت پہ آخری کیل ٹھوک دے گا کہ اب بیٹیاں گاڑی نہیں جائے گی بلکہ پالی جائے گی، اب بیواؤں کو ابھاگا نہیں کہا جائے گا، مصطفیٰ خود بہار کر کے سہاگن بنانے والے جا رہے ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں مصطفیٰ جا رہے ہیں، اعلان فرمائیں گے کہ گاڑی نہیں جائیں گے، مصطفیٰ کی تعلیم سے بیٹیاں اپنے ہاتھ سے پالی جائیں گی۔ سنسار کی آزادی کا ایک مخصوص دن بن کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اسی آقا کی آمد کے صدقے اور سلے میں ہم اور جب بھی یہ مبارک مہینہ آتا ہے، مبارک وقت آتا ہے، مبارک گھڑی آتی ہے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جھوم کر جھوم اور غول در غول ہم اپنے گھروں سے چل کر کے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کبھی میلاد کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کبھی جلوس کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کبھی فاتحہ کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کبھی صلاۃ السلام کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کبھی جھنڈوں کی شکل میں ہم پیش کرتے ہیں، اور کبھی غریب اور فقیروں کو کھانا کھلا کر کے پیش کرتے ہیں، کبھی محتاجوں کی محتاجی دور کر کے ہم حقیقت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کام ہے آقا، یہ سب کچھ تمہارا کام ہے آقا، آج اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحنان المنان والصلاة والسلام على حبیب الرحمن وعلى آلہ وأصحابہ سید الانس والجان۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔
صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، شام سے لے کر اب تک آپ حضرات یقین وادی میں ناشری اور تقریر سماعت کرتے رہے۔ وہ وقت